السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے بڑھے ہوئے وزن کو کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے 15 طریقے کہ 15 طریقے آپ استعمال کریں تو آپ اپنے وزن میں کمی لا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، پوری ویڈیو ہمارے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بڑا ہوا وزن تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، تو وزن میں کمی کے لیے آپ چند اقدامات پر عمل کریں تو کچھ بھی کیے بغیر آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معمولات میں معمولی سی تبدیلیاں لے آئے نا تو ہم اپنے آپ کو اضافی وزن کے خطرے سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کے بعد آپ کو فاقہ کیے بغیر وزن میں نمایاں کمی محسوس ہوگی، تو آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صحت بخش کھانا کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ورزش کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان طریقوں پر عمل کریں اور ان کو دیکھتے ہیں وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے وزن میں کمی لا سکتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سونے اور جاگنے کا صحیح وقت کا تعین کریں۔ ٹھیک ہے، تو وزن میں اضافے کی بڑی وجہ ہماری غلط روٹین ہے۔ اگر آپ نارمل وزن رکھنے کے خواہش مند ہیں نا تو رات کو جلدی سوئیں اور صبح سویرے جلدی اٹھیں۔ تو پہلا طریقہ آپ کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں، چاہے آپ پیدل چلیں، ٹھیک ہے، یا بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ جتنا آپ نے آپ کو فعال رکھیں گے نا تو آپ کا وزن بڑھنے نہیں پائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صحت سے بھرپور ناشتہ کریں۔ تو انڈا، پراٹھا، رات کا سالن اور پاپے کھانے کی بجائے صحت بخش ناشتہ کریں۔ یہ آپ کا پیٹ بھر کر وزن میں اضافہ تو کر دیں گے لیکن غذائیت نہیں دیں گے۔ تو اپنے ناشتے میں ہو سکے تو انڈا استعمال کریں، کھجور، دودھ، دہی، دلیا اور کوئی بھی پھل یا پھل کے جوس میں سے کم از کم ایک چیز ضرور استعمال کریں۔ اچھا، پانی کی وافر مقدار استعمال کریں جی۔ دن بھر خوب پانی پئیں، لیکن یاد رکھیں کہ ٹھنڈا پانی نہ ہو، نارمل پانی پئیں۔ تو وافر مقدار پانی پینے سے نا آپ اپنے جسم کو اندرونی طور پر صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ وزن میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔ تو کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے 1 یا 2 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اچھا، پانچویں چیز اس طرح ہے کہ آپ رشتہ دار غذاؤں کا استعمال کریں۔ تو اگر آپ اپنے وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی غذا میں تبدیلی ضرور لائیں، اپنی غذا میں رشتہ دار غذاؤں کا استعمال بڑھا دیں۔ تو اگر الگ سے کچھ خریدنا مشکل ہو تو کم از کم روزمرہ کی بنیاد پر اسبغول ضرور استعمال کریں جی۔ ٹھیک ہے، چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی چکنائی سے پاک یا کم چکنائی والی غذا استعمال کریں۔ وزن کے اضافے میں چکنائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ تو چکنائی سے بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں اور گھر میں پکنے والے کھانوں میں آہستہ آہستہ چکنائی کو کم کرتے رہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ وزن میں نمایاں کمی آئے گی۔ ساتواں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میٹھا کم کریں جی، اپنے خوراک میں میٹھے کا کم استعمال کریں۔ تو میٹھا آپ کو معلوم ہے آپ کے صحت کا دشمن بھی ہے اور موٹاپے کی وجہ بھی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناقص چینی آپ کو بیماری اور وزن میں اضافے کے سوا کچھ نہیں دیتی، تو میٹھے کا استعمال کم کریں۔ آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ گوشت کھانا کم کریں جی۔ جی ہاں، مشکل تو ہے لیکن مجبوری ہے وزن میں کمی کی، تو گوشت کھانا کم کریں کیونکہ گوشت میں موجود کولیسٹرول ہوتا ہے تو آپ کے وزن میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو زیادہ گوشت کھانے سے پرہیز کریں اور گوشت کے ساتھ آنے والی دیگر اشیاء جیسے گائے کے پائے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا بھی استعمال ترک کر دیں۔ 9واں طریقہ چکنائی اور کیلوریز کے لیے لیبل چیک کریں۔ اگر آپ کوئی ایسی غذا کھا رہے ہیں جو پیک غذا کھا رہے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا لیبل ضرور چیک کریں۔ تو لیبل پر پڑھ لیں کہ اس میں جو خوراک ہے اس میں چکنائی کتنی ہے اور کیلوریز کی مقدار کتنی ہے۔
تو آپ کو غذا کے انتخاب میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ 10واں یہ ہے کہ تھوڑا کھائیں مگر وقفے وقفے سے کھائیں۔ ایک ساتھ بہت سارا کھانا کھانے سے پرہیز کریں، تو اگر ہو سکے تو وقفے وقفے سے کھائیں، تو اس سے آپ زیادہ فعال رہ کر بھوک کی شدت میں کمی کے باعث وزن میں اضافے سے بچ پائیں گے، اور بے وقت بھوک میں پھل کھائیں یا سلاد کا استعمال کریں۔ 11واں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذہنی دباؤ سے بچیں جی، یعنی کہ ذہنی دباؤ ٹینشن کے باعث بھی وزن بڑھتا ہے۔ تو ذہنی دباؤ میں رہ کر بہت سے لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور کشیدگی کے باعث یعنی کہ ٹینشن کے باعث کھانے پینے کے اوقات اور کھانے کی مقدار پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ 12واں طریقہ یہ ہے کہ بیماریوں کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹی موٹی بیماری ہے آپ اس کو نظر انداز کریں۔ تو بہت سی بیماری ایسی ہیں جو وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، تو اپنی صحت پر توجہ دیں اور اپنی جسمانی کیفیات پر نظر ڈالیں، نظر رکھیں، اور خاص طور پہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی غیر معمولی تبدیلی اپنے جسم میں محسوس کریں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ 13واں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لاپرواہی نہ برتیں۔ اگر آپ خود کو چھوڑ دیں گے نا اور بالکل بے غم ہو جائیں گے اپنی زندگی سے، اپنے جسم سے، تو وزن بڑھ جائے گا، ظاہر بات ہے۔ تو لاپرواہی بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وزن میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس پہ نجات پا سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ پر توجہ دیں، اور بڑا ہوا وزن کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے لیے آپ نقصان دہ ہے۔ اچھا، 14واں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مضر صحت غذاؤں کا استعمال ترک کر دیں۔ تو وزن کے مسائل پیدا کرنے والی غذائیں کا بالکل اپنے گھروں میں داخلہ بند کر دیں۔ یہ غذائیں نہ صرف موٹاپے کا باعث بنتی ہیں بلکہ آپ کے گھر میں موجود دیگر لوگوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اچھا، 15واں طریقہ جو آخری طریقہ ہے وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ روزمرہ کے استعمال میں آنے والی جتنی بھی آپ کی غذائیں ہیں نا، تو یا ورزش آپ جو کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک ڈائری لکھیں، یعنی کہ ڈائری میں یہ لکھیں کہ آپ نے کیا کھایا ہے، کب کھایا ہے، اگلا کھانا کب کھائیں گے، ٹھیک ہے، ورزش کب کریں گے، تو فٹنس کے لیے چہل قدمی کا وقت مقرر کریں۔ تو یہ اپنی ایک ڈائری مرتب کریں، اس میں یہ سارا آپ درج کرتے رہیں۔ تو ان 15 طریقوں پر نظر ثانی سے ٹھیک ہے آپ اپنے وزن میں کمی لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔